سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور دوسرا پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رب تو ہم سے قبول فرما اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔ تو جی آیت نمبر 142 کو دیکھتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی عنقریب نادان لوگ، بیوقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اب اس سے یہ پھر گئے ہیں۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت میں بات کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو کہ قبلہ ابراہیمی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا فرماتے اور آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے، جیسے کہ آگے ہم ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور تحویل قبلہ یعنی مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی جو ڈائریکشن تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دی۔ اس پر یہودیوں اور منافقین نے خوب شور مچایا کہ ان کا تو کوئی قبلہ متعین ہی نہیں ہے، کوئی اسپیسیفائڈ ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ اصل میں ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ کسی خاص سمت میں مقید ہے، کوئی خاص ڈائریکشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، حالانکہ اللہ تو فرما رہے ہیں قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی تمام کے تمام مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور قبلہ کی ڈائریکشن کو متعین کرنا، اسپیسیفائڈ کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف اسی ایک ڈائریکشن کی طرف ہے، بلکہ تمام کی تمام کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ وہ زبردست ذات۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات صرف ایک ڈائریکشن میں ہو؟ تو بھائی دوسری ڈائریکشن میں کون ہوگا جو وہ تمام کائنات کو بنا رہا ہے؟ جو ادھر کی چیزیں ہیں اس کے بنانے والا، اس کا خالق کون ہے؟ تو حقیقت یہ تھی کہ یہ بات ان کے دماغوں کی تنگی اور ان کے نظر کے محدود ہونے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، یعنی کہ وہ مقام کے ہی بندے بنے ہوئے تھے کسی خاص ڈائریکشن کے۔ لیکن جن کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اس قسم کی تنگ نظری، نیرو مائنڈڈنس اور لمیٹڈ تھنکنگ سے ابو ہوتے ہیں، یعنی ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کام کرنا ہے، یعنی اصل خوشی اللہ کی ہے، اللہ کی رضا، انسانوں کو خوش نہیں کرنا۔ اور ایک بندہ مومن سے اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ وہ خالص اللہ سے محبت کرے اور اللہ ہی کی خوشی چاہے۔ بندہ مومن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کس طرف منہ پھیرنے کو کہہ رہا ہے، چاہے مغرب ہو مشرق ہو، سمعنا وأطعنا، بس اس نے سنا اور اس نے مانا۔ اور بے وقوف لوگ ہی حجتوں میں، آرگیو میں اور نیرو مائنڈڈنس ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت مسلمہ کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایڈریس کریں کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ بڑی خوبصورت اور بڑی اہم آیت ہے، یعنی یہاں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، یعنی آپ کی امت کو جو لیڈرشپ دی جا رہی ہے یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اس آیا میں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رہنمائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے سیدھی راہ پر چلے اور وہ ترقی کرتے ہوئے اس مرتبہ اس گریڈ پر پہنچے کہ امت وسط، یعنی انہیں درمیانی امت، بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا۔ اب امت وسط کے لفظ کو اگر دیکھیں تو یہ اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف یعنی زبردست آنریبل گروہ ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، ہدایت دینے والا ہو، اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو باقی انسانوں کی، اور دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی سی حیثیت رکھتا ہو، اور جس کا تعلق سب کے ساتھ ایک جیسا ہو۔ در حقیقت وہ گروہ اللہ کا نمائندہ ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، حق بات کی تلقین کرنے والا، عدل و انصاف قائم کرنے والا۔ اور لفظ وسط کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن
بہتر اور افضل معنوں میں بھی یہ بات آتی ہے، یعنی افضل اور بہترین امت۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کو یہ فضیلت، یہ آنر، یہ سرفرازی دے رہا ہے، وہاں ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ بھی ان پر ہے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی امت کے لیے خدا ترسی، سیدھی راہ، حق پرستی کی زندہ شہادت اور ایک زبردست رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی تبلیغ کا کام کرنے کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی، اگر آپ ذرا سی بھی اس میں کوتاہی کر دی تو اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوتی۔ اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اب اس ہدایت کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو آپ کا مشن ہے، آپ کی امت نے پورا کرنا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی تو اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم تو خیر امہ ہو، بہترین امت، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں کس لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، تأمرون بالمعروف، اور برائی سے روکو، اور تم اللہ پر یقین رکھو۔ یعنی یہ ہے اصل مشن اس امت مسلمہ کا، کہ اللہ کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس امت مسلمہ کے ہاتھ میں۔ اور دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف ڈائریکشن کا چینج ہونا ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی لیڈرشپ سے ہٹا دیا۔ یعنی پہلے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو کتاب موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی، وہ امام تھی، رہنمائی کرنے والی تھی، جیسے سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یعنی امت مسلمہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور ان کی امت وہ لیڈر تھی۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب بڑے باضابطہ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس منصب سے، اس پوزیشن سے ہٹایا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ یعنی اب یہ پوزیشن، لیڈرشپ کی پوزیشن کس نے سنبھالی؟ امت محمدیہ نے۔ امت وسط کہا گیا ہے، بہترین افضل امت۔ اب دیکھیں بات یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے جس کے رتبے ہیں سوا، اس کی سوا ہیں مشکلیں، یعنی جس پر جتنی ذمہ داری ڈال دی گئی، جتنی رسپانسبلٹی ڈال دی گئی، اب اس کا کام بھی تو اتنا زیادہ ہے، اس کو بھی اس ذمہ داری کو نبھانا بھی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خیرہ امہ بن کر بھی تو دکھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو گواہ کیسے ہوں گے ہم؟ یعنی ہم لوگوں پر گواہی کیسے دیں گے؟ اس کے بارے میں بعض احادیث میں بات اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو وہ ہاں میں جواب دیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، سو یہ امت گواہی دے گی۔ یعنی یہ امت مسلمہ قیامت کے روز باقیہ جو رسول ہیں ان کے حق میں گواہی دے گی کہ ان رسولوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوموں تک صحیح پہنچایا۔ اچھا کیسے گواہی دیں گے ہم؟ جب آج ہم قرآن کو ہی نہیں پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس قوم کی طرف کون سا رسول گیا اور اس نے آگے سے کیا ری ایکشن کیا، کیا رسپانس رہا اس قوم کا، جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کو ہی نہیں جانتے، تو کیا ہم گواہی دینے کے قابل ہوں گے؟ یعنی آج ہمارا حال تو وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے، نبت فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یعنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اس کتاب کو، اور گویا کہ جیسے وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا، کچھ معلوم نہیں ہے، اور الٹے کاموں میں لگے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یعنی جب ایک صحیح چیز کو چھوڑ دیا تو پھر جب صحیح چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی فار شیور ہم پھر الٹے راستے کی طرف جائیں گے، ہم اس چیز کو اپنائیں گے جو شیطانی راستوں پر ہمیں لے جانے والی ہے اور ہمیں ڈیمیج کرنے والی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگرچہ اللہ نے یہ بہت بڑا آنر دیا ہے، زبردست یہ فضیلت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس امت کو خیرہ امہ، بہترین امت کہہ دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان پر ذمہ داری بھی ڈال دی گئی ہے، یعنی ایک بہت بڑی گریٹ رسپانسبلٹی ہے، مشن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اب اس امت نے آگے پہنچانا ہے، اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے پہلے اس گھر سے سٹارٹ کریں، اس چیز کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں اور پھر اس مشن کو آگے پھیلاتے جائیں۔ اور آیت کے اگلے حصے میں بات ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے، جس طرف آپ رخ کرتے تھے، اس کو تو صرف ہم نے یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، یعنی رسول کو کون فالو کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یعنی مقصد کیا تھا اللہ کا، آبجیکٹو کیا تھا، اس کے پیچھے وزڈم ہے۔ یعنی ایسے ہی نہیں اللہ نے ان کو پہلے ایک قبلہ پر کیا اور اس کے بعد قبلہ چینج کر دیا۔ اللہ کے ہر حکم میں، اللہ کی ہر بات میں ایک خوبصورت اور زبردست حکمہ ہوتی ہے جو کہ انسانوں کے جو سوچیں ہیں، جو ان کے جو عقل ہے اس کے ابو ہوتی ہے۔ اب اس بات کے پیچھے بھی اللہ کا کیا آبجیکٹو تھا، اللہ خود ہی آگے فرما رہے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ اللہ جاننا چاہتا تھا، اللہ پرکھنا چاہتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اہل عرب جو تھے اپنے وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ عرب کے لیے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا عربوں کی انا پر ایک بہت بڑی ہٹ تھی۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھانٹ لینا چاہتے تھے حق پرستوں کو، اپنے سچے بندوں کو، اور ان کو جو کہ جن کے دلوں میں جاہلیت کے تعصبات باقی تھے، یا جن کے دلوں میں اسی نسلی قومی فخر کے جو بت تھے وہ اندر موجود تھے۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کرنا چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنے والے کون سے بندے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کچھ سخت نہ ہوا، یعنی انہیں کوئی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، یعنی جن کے دل اللہ اور رسول کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کو تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے تھا، ان کو یہ ڈائریکشنز ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ وہ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہا کرتے، تو ان کے لیے ادھر سے ادھر پھرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت ہی شفیق اور رحیم ہے۔ آیت کے اس حصے کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اب ان کو یہ تھا کہ جتنے عرصے انہوں نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو کیا ان کی یہ نمازیں ضائع ہو گئیں یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایمان کا ورڈ آیا، نمازوں کا تو ورڈ نہیں آیا، یہ تو ہمیں تفسیر میں بات مل رہی ہے۔ یعنی نمازوں کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس نمازیں کیا ہیں، اصل ایمان کسی کے پاس ہے تو وہ نماز پڑھے گا، اور نماز کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی کامیاب تو وہی ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کیا، جو اپنی نمازوں پر قائم رہے۔ یہ پہلی کوالٹی آتی ہے مومن کی، یعنی ایمان لانے کے بعد پہلا کام نمازوں کو قائم کرنا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بھرا پڑا ہے قرآن کریم اسی حکم سے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور خرچ کرو۔ واسجد واقترب، یعنی سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اللہ کے، یعنی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا جب تک سجدہ نہ کریں۔ اور پھر حدیث کیا کہتی ہے، یعنی مومن اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز کیا ہے، الصلاۃ، نماز، یعنی نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نمازوں کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اور قیامت کے روز جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی تو ہے۔ اور یوں جانے عام الفاظ میں کہ یہ ہر نیک عمل کی جو کہہ لیں کہ بنیاد ہے، بیسک چیز پہلے یہ ہے۔ اس کی مثال یوں کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو کیا ہے، وضو میں کیا ہو رہا ہے، اس کے جو گناہ ہیں وہ دھل کے نکل رہے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، حدیث کے مطابق اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے، یعنی نماز کا ادا کرنا گویا گناہوں کا جھڑنا۔ اور سارا دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ ہود میں، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یعنی یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ انسان کو اس طرح پاک صاف کر دیتی ہیں، جیسے ایک حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے نہر، اور اگر اس نہر سے وہ 5 وقت نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو بات یہ ہے کہ کسی کا نماز ادا کرنا ہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ آگے بات ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، یعنی اے نبی آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو پس ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس اپنے چہروں کو پھیر لیجئے، یعنی اپنے رخ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ ہے وہ آیت جس میں حکم دے دیا گیا تحویل قبلہ کا، یعنی ڈائریکشن چینج کر لینے کا، اور یہ حکم رجب یا شعبان کے 2 ہجری میں نازل ہوا۔ اور ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، تیسری رکعت میں یک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کو فالو کرنے والی جو جماعت تھی تمام کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے، اور اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کروا دی گئی، یعنی مدینہ کے اراؤنڈ بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے۔ اور برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے اور حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی اور لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے، اور ان کے کانوں میں آواز پڑی خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، اور یہ سنتے ہی پوری کی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو یہ چند روایات تھیں قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ خوب جانتے ہیں، یعنی قبلے کے چینج ہونے کے بارے میں، اور یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور یہ برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ان کے اہل کتاب جو ہیں، ان کے اہل کتاب کون سے؟ یہود و نصارہ، یعنی ان کے صحیفوں میں، ان کی بکس میں خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، واضح اشارات موجود ہیں کہ آخر الانبیاء، یعنی جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ، ان کی ڈائریکشن خانہ کعبہ ہوگی۔ ان کی بکس میں یہ بات واضح ہے، اور انہیں یقینی طور پر یہ بات معلوم تھی، مگر کیا تھا کہ ان کا نسلی غرور و حسد اس حق بات کو قبول نہیں ہونے دے رہا تھا، اور یہ ہیٹ اور جیلسی کی جڑیں اس قدر مضبوط تھیں ان کے اندر کہ کوئی بھی دلیل ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، یعنی کوئی دلیل ان پر اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ قبلہ کی ڈائریکشن کے حوالے سے ایک اہم بات کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن معلوم نہیں، یا آپ ڈیورنگ ٹریولنگ کسی ایسی حالت میں ہیں کہ قبلے کی طرف، یعنی اس ڈائریکشن کی طرف آپ رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے کہ آپ ٹرین میں ہوں، پلین میں ہوں، تو اب اس میں کیا ہے کہ جس طرف آپ کو قبلے کا گمان ہو اس طرف رخ کر کے نماز کو، فرض نماز کو ادا کر لینا ضروری ہے۔ یعنی فرض نماز کو ضائع نہیں کرنا، پہلے آپ کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ قبلہ ڈائریکشن فائنڈ کر لیں، معلوم کر لیں کہ رخ کس طرف ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنی نماز کو ضائع نہ کریں اور فرض نماز کو ادا کر لیجئے جس طرف بھی آپ کا گمان ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی سوچ ہے۔ البتہ اگر ڈیورنگ پریئر، دوران نماز آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح ڈائریکشن اس طرف ہے، تو آپ نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیجئے، قبلہ کی طرف رخ کر لیجئے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی آپ نشانی لے آئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کے قبلے کو فالو کریں گے، یعنی آپ کی ڈائریکشن کی طرف یہ جائیں گے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔
وما انت بتابین قبلاتہم، اور نہ ہی آپ نے ان کے قبلے کی پیروی کرنی ہے، یعنی آپ نے بھی ان کے ڈائریکشن کو فالو نہیں کرنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ان کی خواہشات کو فالو کیا، یعنی ان کی خواہشات کے پیچھے آپ چلے، یہ اہل کتاب جو ہیں، تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس آیت کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ یہود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب، یعنی دونوں ایک قبلے پر ہیں ہی نہیں ہے، دونوں کی ڈائریکشن ایک طرف نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کرے تو آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں فالو کریں گے، آپ بھی ان کی ڈائریکشن کی طرف نہیں رخ کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ ایک نبی کی حیثیت سے آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راضی کرتے پھریں اور ان سے پھر لین دین کے اصول پر کچھ کمپرومائز کریں، کچھ مصالحت کریں۔ یعنی آپ کا تو کام یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب سے عطا کر دیا، آپ کو سکھا دیا، تو آپ سب سے بے پرواہ ہو کر سختی سے اسی چیز پر قائم رہیے۔ اور بات یہ ہے کہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا، لیکن یہ میسج تمام امہ کے لیے، ساری کی ساری امت کے لیے نا، کہ سب جب آپ کو پتہ چل گیا، یعنی مسلمانوں کے پاس جب حق آ گیا، حق بات آ گئی، ہدایت آ گئی، قرآن مجید آ گیا، تو اس بلیسنگ، اس رحمہ جو کمپریہنسو رولز اپنے اندر لیے ہوئے احکامات ہیں، مسائل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بتا دی ہیں، تو اس کے آ جانے کے بعد اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اہل کتاب کو فالو کرنا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، تو ان کے بارے میں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی زبردست مثال دے رہے ہیں، یعنی ایسی کمال کی مثال دی ہے اللہ نے کہ اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں رہ جاتا، کہ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کو اے نبی اس طرح جانتے ہیں، یعنی یہ آپ سے خوب واقف ہیں، اور ایسے واقف ہیں جیسے اپنے بیٹوں سے کوئی واقف ہوتا ہے، یعنی اپنے بیٹوں کو کوئی جانتا ہے، بھلا اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کوئی کسی کو جانے گا؟ تو ایسی خوبصورت اور زبردست مثال کہ اس کے بعد کوئی چیز ہی نہیں رہتی۔ اور یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، یعنی جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہے، جس چیز کے متعلق اسے کوئی شک و شبہ نہیں ہے ذرا سا بھی، تو وہ یوں کہتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یعنی انہیں یہودی علماء خوب جانتے تھے کہ کعبہ کس نے تعمیر کیا ہے، اور یہ بھی اشارات دے دیے گئے کہ آخری نبی نے کس قبلہ کو فالو کرنا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں پیشن گوئیاں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ان کی کتابوں میں درج ہے۔ سورہ صف میں ہم پڑھتے ہیں نا، کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، یعنی اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں ہے، وہ مبشر اور بشارت دینے والا ہوں، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد۔ تو قرآن کریم کی یہ ایک آیت دلیل ہے اس بات پر کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی اور آپ کا نام بتا دیا گیا، اور اس طرح اور بھی بہت ساری ملتی جلتی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں۔ اب یہ کون سا گروہ ہے؟ یعنی ان اہل کتاب کے علماء، باقی جو عوام الناس تھی وہ تو ویسے ہی جاہل تھی، اس کو تو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ انہم الا امانی، یعنی ان کے پاس سوائے جھوٹی آرزوؤں کے کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹی تمنائیں۔ تو علم کن کے پاس تھا؟ ان کے علماء کے پاس، اسکالرس کے پاس، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ حق بات کو چھپا رہے تھے۔ پھر آگے بات ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر پر جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے بات ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے،
تو تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں جمع کر لائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہر مذہب والے نے اپنا کوئی پسندیدہ قبلہ متعین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کر رہا ہے، اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی آتا ہے کہ ہر ایک مذہب والے نے اپنا ایک طریقہ کار بنا رکھا ہے، یعنی وہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، کیونکہ آج تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک قبول ہے۔ یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصارہ، اگر وہ آپ پر ایمان لائے بغیر مر گیا وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس میں سے انسان جو ہے سب سے بہترین اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں اللہ نے چھوڑ دیا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات آتی ہے کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، اس کی تخلیق کی، ثم ہدی، پھر ہدایت یعنی رہنمائی کی اس کی، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہر دور میں نبی آئے، اور نبیوں کا کام کیا تھا، مشن کیا تھا، یعنی انسانوں کو اللہ کی طرف لانا، اللہ سے جوڑنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت فاسقین ہی کی رہی، جیسے ہم بہت ساری قوموں کا حال پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، قوم لوط، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، سورہ ہود بھری پڑی ہے سارے ان کے تذکرے کے بارے میں، اور پورا قرآن کریم آپ کو جگہ جگہ ان کے تذکرہ ملتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت اور دلالت یعنی صحیح اور غلط کا راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا کہ اس نے کس طرف جانا، اس کو آزادی دے دی۔ اور ہوا کیا کہ بہت سارے لوگ اپنے ہی خود ساختہ بنائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں، اپنے ہی دستور بنائے ہوئے انہوں نے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھو، نیکی اور بھلائی کے راستوں پر چلو، اور اسی میں ہی مومن کی نجات اور فلاح ہے۔ اور اسی طرح ایک گزرے ہوئے عالموں میں سے ایک عالم کا کہنا ہے کہ تم اس چیز کی پرواہ نہ کرو کہ میجورٹی یعنی اکثریت کس طرف جا رہی ہے، اگر سیدھے راستے پر اللہ کے راستے پر تم اکیلے بھی ہو تو تم کامیاب ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں بات ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہی تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرا دیا گیا، یعنی قبلہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، مزید ایمفسائز کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں سے کسی قسم کی پریشانی یا کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے اس بات کو بار بار کہا گیا، دہرایا گیا، تاکہ دلوں میں یہ بات مضبوطی سے بیٹھ جائے۔ اور اگلی آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ یعنی بات یہ کہ اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان اہل کتاب کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ جاتا کہ یہ مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ بات لکھی اور یہ کر کے رہے ہیں۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں بات آتی ہے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مگر یہ کہ جو ظالم ہے تو بات یہ کہ ان کی تو زبانیں کسی حال میں بھی بند نہیں ہوں گی، تو اللہ فرماتے ہیں تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس لیے بھی کہ تم سیدھے راستے پر آؤ۔ آیت کے اس حصے کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ یہاں پر ظالم سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو خوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، لیکن نفرت اور حسد کی وجہ سے یہ ہر حق بات سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اور اس آیت میں جو الفاظ آ رہے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، یعنی میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، تمام کر دوں۔ تو اب یہ نعمت کون سی؟ یعنی یہاں پر نعمت سے مراد تحویل قبلہ کو اتمام نعمت بھی کہا گیا ہے، اور نعمت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امامت اور وہ لیڈرشپ جو مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی،
یعنی جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دے دی گئی۔ یعنی بات یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم دراصل اس منصب، اس پوزیشن پہ صرف جو مسلمانوں کا دے دیا گیا، جو آنر دے دیا، اس کا یہ ایک بہت بڑا نشان، یعنی یہ اب بات ڈن ہو گئی۔ جب قبلہ چینج ہو گیا تو بات اب مکمل ہوگی، ڈن ہو گئی کہ اب جو لیڈرشپ ہے، جو امامت ہے، وہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے لے کر۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت، یعنی خیر امہ، بہترین امت کا لقب دے دیا۔ تو اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا آنر کیا ہوگا مسلمانوں کے لیے؟ اور یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے حکم کو فالو کرنے والا ہی اصل میں انعام و اکرام کا مستحق ہوگا، یعنی جو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہی ہدایت دے گا۔ اور آگے اللہ فرما رہے کما، جیسا کہ ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما کا مطلب ہے جس طرح، جیسے، اور اس کا تعلق پچھلے کلام سے ہے، یعنی یہ تمام نعمت اور ہدایت کی جو توفیق اللہ نے تمہیں دی ہے وہ اسی طرح وہ بھی، یعنی جو ایک نعمت تمہیں پیچھے ملی، پچھلی نعمت کون سی تھی؟ یعنی کہ تم میں ہی رسول اللہ نے بھیجا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ یتلو علیکم، تم پر اس نے آیات پڑھی اللہ کی، اور وہ تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی کتاب، حلال اور حرام جو اللہ نے فرض کر رکھے ہیں، اور حکمہ سے مراد حدیث۔ تو پس ان نعمتوں پر اب کرنا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد یعنی اس کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر بلند کرو۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا، تحلیل کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور تکبیر اللہ اکبر۔ اور یہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور جو اللہ نے توانائیاں، جو انرجیز انسان کو دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، اس کی اطاعت میں، اس کی اوبیڈینس میں لگانا۔